یہ ایک کام ہے، اس میں امت بنے کی شان پیدا ہو، تم امت میں کام کرنے والے بن جاؤ۔ امت ایسے طبقے کا نام ہے جو ساری زبانوں کے، سارے ملکوں کے، ساری قوموں کے لوگ ہیں، جو کچھ بنیادوں کے قائل ہیں، جو کچھ بنیادوں کے قائل ہیں، ان سب کا ضابطہ اللہ کی طرف سے ایک ہی ہے، دو ضابطے نہیں ہیں کہ پاکستان والوں کے لیے یہ ضابطہ، یورپ والوں کے لیے یہ ضابطہ نہیں۔ اس کام میں سب جگہ کے لیے ضابطہ ایک ہی ہے۔ عرب و عجم تک دو ضابطے نہیں ہیں کہ عرب کے لیے الگ، عجم کے لیے الگ، چاہے کہ تم خود ہی سینکڑوں بنا لو۔ امت کے مسئلے میں یہ سمجھ لو کہ سب پر اللہ کا ایک فیصلہ ہوگا۔ جب امت کے عام پر فیصلہ ہوگا تو وہ امت مشرق میں ہو مغرب میں ہو، سب پر وہ فیصلہ لاگو ہوگا اور وہ سب پر چالو ہوگا۔ جب عیسائیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج دیا تو دوسرے دن مباہلے کے لیے تیار ہو کر آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو لے کر آئے اور غیظ و غضب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھرے ہوئے تھے۔ نجران کے عیسائیوں کے سردار نے کہا، ارے ان کے چہرے سچوں کے معلوم ہوتے ہیں، صلح کر لو، صلح کر لو۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ آج یہ مباہلہ کر لیتے تو روئے زمین کے جتنے عیسائی ہیں وہ سارے مسخ ہو جاتے۔ امتی ضوابط اور ہیں، امتی ضوابط اور ہیں، اور امتی ضوابط ٹوٹ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سوچو کہ کام کرنا ہے، اس طرح تم امت کے اعتبار سے کام کرنے والے قرار دیے جاؤ۔ پوری امت کے کام میں جون سی سطح کے اعتبار سے تم پر قربانی آ کر پڑتی ہے، اس وقت میں اپنے سارے مسائل کو چھوڑ کر قربانی اختیار کرنا قربانی کی سینکڑوں سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے۔ امت کے اعتبار سے تقاضا آیا اور مسائل سے گھرا ہوا ہے، لیکن کام کے، امت کے اعتبار سے کام کا جو تقاضا آیا، اپنے مسائل کو چھوڑ کر جب اس پر چلا تو یہ قربانی کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پہ چڑھ گیا۔ کہ اس امت کے کام کے اعتبار سے عزائم اور نیتوں کے اعتبار سے ساری دنیا میں پہنچ کر کام کرنا، اور جہاں تک وسعت ہو وہاں تک کرنا۔ وسعت جان اور تمہارے کرنے تک ہے، پیسہ وسعت نہیں ہے۔ اس لیے حاجی صاحب ہمارے ناراض ہوتے ہیں، پیسہ کیوں پوچھتے ہو؟ ہمارے پیسہ وسعت نہیں ہے، جان اور کرنا، جان لگا رہا اور کر رہا، یہ وسعت ہے۔ عالم میں کام، اب دائرہ محنت، عالم میں کام، ملک میں کام، علاقے میں کام، شہر میں کام، محلے میں کام، یہ ہمارے کام کا دائرہ ہے۔ اس کو پھر دوبارہ اس کو کہتا ہوں ترتیب، حضرت ترتیب بتا رہے ہیں کام کرنے والوں کی فکر اور نیت، عزم کی ترتیب۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا محلے سے چلو، نہیں، عمل محلے سے، لیکن فکر اور نیت کی جو ترتیب ہے وہ عالم سے۔ عالم میں کام، پھر ملک میں کام، پھر علاقے میں کام، پھر شہر میں کام، پھر محلے میں کام، یہ کام کا دائرہ ہے۔ نیت عزم کے اعتبار سے وسعت وہاں سے شروع ہوگا، قدم یہاں سے اٹھ رہا ہوگا، اپنے محلے سے، اپنی مسجد سے، اپنے گھر سے۔ اگر اس کی ایک صورت یہ نکالو کہ وہاں کچھ لوگ جاویں اور وہاں کچھ اجتماع پیدا نہ ہوگا، نہ جذبات کا نہ ذہنوں کا، یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ آ جاویں، لیکن اصل وہ ہوں گے جو ہر جگہ کام کرنے والے ہوں گے، جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں کے اعتبار سے، وہ جو حضرت نے کہا نا سینکڑوں چاہیے، چند سو، وہ ہر جگہ کے اعتبار سے فکر اور سوچ، لیکن اصل وہ ہوں گے۔ کچھ طبقے ایسے ہوں گے جو کہیں کہیں ہوں گے، وہ ساتھ لگنے والے ہیں، وہ ان قربانی والوں کے ساتھ۔ تم باہر نکلے اور ذہن بنانے کا کام کیا، دعوت دی، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کام کیا، دعوت، تعلیم، ذکر، نماز کے ذریعے اپنا ذہن بنایا، اور رو رو کر یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ، جن عملوں میں تو نے یہ نفع بتائے ہیں وہ ہمارے ذہن میں بٹھا دے۔ اس کو مانگنا اللہ سے۔ اب اگر تم بیٹھ جاؤ، ایک جگہ سے کام کر کے آئے، آ کر بیٹھ گئے کہ ہم امریکہ افریقہ ہو آئے ہیں، ایسا کام ہوا، اب تو ہم 4 ماہ لگا کر آئے ہیں، اب تم جا کر کام کرو، اب ہماری چھٹی ہو گئی، اب تو کام کر کے آ گئے۔ کچھ آدمی ملک میں پھر رہے ہیں، ان کو شہر میں فرصت نہیں، وہ ملک کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو شہر کے اعتبار سے فرصت نہیں۔ کچھ شہر میں کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے محلے کے اعتبار سے فرصت نہیں۔ کچھ مرکز میں جاتے ہیں تو مسجد کے کام کی چھٹی، کچھ اپنے ماحول میں کر رہے ہیں تو باقیوں کی فرصت نہیں۔ کہ ہم تو اپنا مسئلہ سلجھا رہے ہیں، اللہ تم کو توفیق دے، تم امریکہ کی ایک اور جماعت بنا دو،
اسی طرح آنے کے بعد وہ بھی خارج ہو گئے، جلسوں میں آ گئے، نام لکھنے کھڑے ہو گئے، جلسوں میں آ جائیں گے اجتماعات میں، اور میرا نام کوئی نہ پوچھے اس لیے خود ہی نام لکھنے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح جتنے آدمی بنتے رہیں گے تو وہ ایک چبوترا بنتا جائے گا، یعنی قربانی کی ایک ہی سطح جو پھیل رہی ہے، حالانکہ زمین پہ پھیل رہی ہے، اوپر نہیں پہنچ رہی ہے۔ قربانی وہاں پہنچانی تھی جہاں سے فیصلے آئے۔ ملک کے کام میں تو انحطاط ہو گیا، جن کو اصول آتے تھے، دعوت دینی آتی تھی اور ضیافتوں سے بچنا آتا تھا، وہ تو سارے نقل و حرکت کے نقشوں سے نکل گئے، تو کام نہج سے ہٹ گیا۔ جو اصول دے کر ضیافتوں سے بچتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، جان مال خرچ کرتے ہوئے، جن کو یہ آتا تھا انہوں نے چھٹی کر لی کہ ہم نے تو اتنا کام کر لیا، اب ہمیں کچھ چھٹی مل جائے، تو حضرت کیا فرمانا ہے، تو پھر کام نہج سے ہٹ گیا۔ جو چیز اوپر چلنے کے واسطے ہے وہ اوپر نہیں جائے گی تو خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ہوائی جہاز کو اوپر اڑانے کے بجائے زمین پر چلا دیا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تم باہر ہو آئے۔ باہر کا کام ایسا نازک ہے کہ نئے آدمیوں کو تم باہر نہیں بھیجتے، جن کو تم نے مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے کام سکھایا وہ آدمی باہر گئے۔ ایک آدمی ہے جو قربانی کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی نوعیت یہ ہوگی پہلی دفعہ یہ گئے، اب واپس آ کر ان کو مقام کا کام کرنا ہے، یعنی واپس آئے تو پھر کام کی چھٹی۔ پہلے باہر گئے، پہلے مقام پر کام کیا، سیکھا سکھلایا گیا ان کو، پھر ان کو باہر بھیجا گیا، وہاں سے آئے پھر مقام پر کام کرنا ہے۔ یہ آدمی ہے جو قربانی کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ باہر کام، اندر کام، باہر کام، مقام پہ کام، مسلسل، کبھی باہر کبھی مقام، چھٹی نہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں یہ آدمی ہے جو قربانی کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی نوعیت یہ ہوگی پہلی دفعہ یہ گئے، اب واپس آ کر ان کو مقام کا کام کرنا ہے۔ جہاں جہاں تم گئے ہو وہاں سے لوگ آئیں گے۔ ایک وقت طلب کا آیا کرتا ہے اور ایک وقت قربانی کا ہوتا ہے۔ پہلے ہم گئے علاقوں میں کام کیا، اب وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اب جب آ رہے ہیں اپنے مقام پر اب ان کو سکھانے کے لیے اب پھر مجھے قربانی دینی ہوگی۔ جن علاقوں، محلوں، شہروں، ملکوں میں گئے تھے وہاں سے لوگ آنے شروع ہو گئے، تو ایک وقت طلب کا تھا اور ایک پھر قربانی۔ طلب کے بعد وہ لوگ تم سے سیکھنے کے لیے خود آئیں گے۔ دوسرا مسئلہ باہر کے علاقے میں جتنا پھروگے ایک رخ کی زندگی آئے گی۔ کوئی آدمی ملک میں تمہارے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مقام کے دین کا نقشہ نہیں سیکھتا، وہ تم سے معاملات، لین دین، گھر کا، بیوی بچوں کا نقشہ نہیں سیکھتا۔ کسی علاقے میں جماعت کے پھرنے سے پورے علاقے میں پورا دین نہیں آئے گا، دین کی طلب پیدا ہوگی۔ اس جماعت کے پھرنے سے پورا دین نہیں آ جاتا علاقے میں، لیکن علاقے کے لوگوں میں دین کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ تمہارے علاقے میں دین کی پوری زندگی ہونی چاہیے، یعنی اب ہم واپس آ کر اپنے علاقے میں وہ جو دینی طلب پیدا ہوئی اس کے بنیاد پر ایسی محنت کریں کہ ہمارے پورے علاقے میں دینی زندگی، دین کی پوری زندگی۔ اب ایک حضرت ہمارے ایک بہت بڑے آدمی کا تانگے والے کی بات سے ذہن بنا کہ تانگے والے کا ذہن بنا ہوا تھا، اس نے دعوت دی اور اس کا ذہن بن گیا۔ بے شک ہمیں اس علاقے میں دین سیکھنے کے لیے آنا چاہیے، اگر تمہارے علاقے میں دین نہ ہوا تو وہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، وقت پورا کر کے چلے جائیں گے اور پورا دین سیکھ کر نہ جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دین سکھایا تھا، نقل و حرکت والا دین، نقل و حرکت سے سکھایا، اور مقام کا دین مقام پر بلا کر۔ اور ایک سال تو ایسا کہ سارے عرب سے جماعتیں آئیں، اس کا نام ہی رکھ دیا سنۃ الوفود۔ آج 4 سال میں جو دین نہیں آتا ہے وہ دین اس زمانے میں 20 دن میں آ جاتا تھا۔ اگر صرف کتابوں سے دین زندہ کرو تو 10 سال میں بھی زندہ نہ ہوگا۔ اگر ایک معاشرہ بنا کر وہاں پر کسی کو ڈال دو تو 20-25 دن میں وہ دین سیکھ جائے۔ دینی معاشرہ بنا کر وہاں کسی کو ڈال دو۔ جنہوں نے انہیں سمجھایا تھا کہ دین کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتا، ان کی طرف تمام ملکوں میں دین کے لیے ان کو رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک طبقہ کام سیکھنے والا ہے وہ بہت کم ملے گا، دین سیکھنے والا طبقہ بہت آ سکتا ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہ کر دین سیکھیں۔ بیرونی نقل و حرکت سے دین کا ایک رخ آتا ہے، نکلنے کے زمانے کا جو دین ہے وہی آتا ہے، تفصیلی معاشرہ بالکل نہیں آتا۔ صرف نکلنے کے زمانے کا دین آئے گا، لیکن تفصیلی معاشرے کا دین تب ہوگا جب ہم اپنا معاشرہ بنا لیں گے، اپنے مقام پہ اپنے محلہ شہر ایسا بن جائے کہ جو اس میں آئے آ کر دین کی ساری چیزیں عملاً دیکھ رہا، سن رہا اور اس پر عمل کر رہا، سیکھ کے جا رہا۔ تو یہ جو ہمارے کام کرنے والا یہ مجمع ہے، یہ اپنے مقام پر بھی ایسے کام کر رہے کہ ہمارے مقام کا معاشرہ دینی معاشرہ بن گیا۔